سوال ہے کہ سورہ زخرف میں ہے، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور وہ یعنی قرآن آخری گھڑی کا علم بخشتا ہے، بس تم ساتھ کے متعلق شبہ نہ کرو۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے اس کی تفسیر میں آیت پوری پڑھا کریں، اصل آیت نکالیں گے۔ دوسری آیت ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، یہ تو وہی ہے جس سے پہلے حدیث عیسیٰ کا ذکر گزرا ہے۔ جی ہاں جی ہاں، یہ تو اس آیت کی ترجمہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جہاں زمینیں جا رہی ہوں جی وہاں مترجم کا حق ہے کہ اپنی عقل و فہم کے مطابق اور ایک ضمیر کا اشارہ تجویز کرے، اور بعض دفعہ ایک ہی اشارہ نہیں ہوتا، دو اشارے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں بر وقت جائز ہیں، دو سے زیادہ اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا سورہ کہف کے آغاز ہی میں جو اشارہ ہے لم یجعل لہ عوجا انزل علی عبدہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس میں اول اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد کی طرف لے جاتا ہوں، اور اکثر مترجمین اول اشارہ کتاب کی طرف لے جاتے ہیں، اور میں اول اشارہ لے جانے کی وجہ اور ہے، میں ابھی بتانے کی ضرورت نہیں، مگر دونوں کو بیوقت جائز بھی سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ فصاحت و بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مضامین بیان کر دیے جائیں، اس لیے یہ ترجمہ حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے اس بندے العبد پر کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں تھی، اگر کجی ہوتی تھی ایسی کتاب اس پر اترتی نہ، اس کا کلیتاً پاک ہونا اس کتاب کا ضامن اور اس کتاب کا کجی سے پاک ہونا اس کا ضامن، تو دونوں طرف زمینیں جائیں گی، سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے، صرف کتاب کی طرف نہیں، اور غیر احمدی علماء ضمیر اسی طرف پھیرتے ہیں، اور چونکہ اصرار کرتے ہیں اس لیے حضرت مسلم موعود نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ ایک عام اصول ہے قرآن کریم کا، ایک مترجم کو حق ہے کہ وہ ضمیر کو اگر سیاق و سباق کی اجازت دیں تو کسی اور طرف بھی منسوب پھیر دے، بس آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن کی طرف بھی یہ ضمیر جا رہی ہے۔ انہ علم للساعہ، وہ ساتھ کی علامتیں بتاتا ہے۔ اب جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے علم للساعہ ہونا، میرے نزدیک غیر احمدی علماء کے موقف کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے اتریں گے، ان کا اترنا نشانی ہوگا قرب قیامت کی، سمجھے ہیں؟ میں کہتا ہوں نزول مسیح قرب قیامت کی نشانی ہوگا، اور قرب قیامت سے مراد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت جس میں سب مٹ جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہرگز وہ مراد نہیں، الساعہ سے مراد انقلاب کی گھڑی ہے، ایک ایسا عظیم شان انقلاب جس میں دنیا میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی الساعہ کا لفظ آیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ آپ کے شق قمر کا معجزہ دکھا رہا ہے کہ قیامت آ گئی، وہ قیامت مراد ہے جو وہاں مراد ہے، نبیوں کے ساتھ وہ قیامتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ تو میرے نزدیک تو اس میں نہ صرف یہ کہ حرج نہیں بلکہ بہت ہی مضبوط دلیل جماعت احمدیہ کے موقف کے حق میں ہاتھ آتی ہے کہ سا کا مضمون بھی سمجھ آ جاتا ہے، وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ سے مراد یہ ہے وہ مسیح جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے، وہ مثلاً ان کے سامنے پڑا گیا۔ اس سے پہلے مثلاً کے لفظ مل جائیں گے آپ کو، دکھائیں، صاف پتہ چل گیا کہ اصلی مسیح کی بات نہیں ہو رہی،
बल्कि उस मसीह की बात हो रही है जो मसलन पढ़ा जाता था, एक मिसाल के तौर पर, जिस पे अरब बड़ा भड़कते थे कि वो हमारे मौजूदों से बेहतर है। तो रसूल सल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो तमसीली मसीह है, मसलन से मेरा तमसीली मसीह, ये आएगा तो वो इनकलाब की घड़ी आ जाएगी जिसका तुझे वादा दिया गया है। एक इनकलाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता था, एक इनकलाब आपकी उम्मत के आखिर पर मसीह के साथ वाबस्ता है, जिसको इतना तो तस्लीम करते हैं। इनकलाब के मानों में इख्तलाफ हो गया, मगर ये तस्लीम करते हैं कि साथ वाबस्ता है। और यही मजमून है जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह के मुतालिक भी ये बयान फरमाया है। अपने मुतालिक फरमाया, अना वसातो का हाथैन, और मैं इस तरह हूं, मैं और साथ इस तरह से जो इकट्ठे हों। और आने वाले मसीह के मुताबिक भी बैनी ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि उसके साथ भी साथ यूं इकट्ठी होगी। तो साथ का मजमून भी समझ आ गई। ये मुराद नहीं है कि मेरे आते वो क़यामत आ जाएगी कि दुनिया बर्बाद हो जाए। 1400 साल तो गुजर गए हैं, मगर इनकलाब जो रूहानी बरपा हुए है आपके देखते देखते, वो आपकी जिंदगी में ही आगाज हो गया, और पहले 200-300 साल के अंदर वो मुकम्मल हो गया था, पहला दौर। फिर अंधेरी रातें शुरू हुई हैं, फिर लंबा वक्फा पड़ा, फिर दोबारा उसी साथ में उसी तरह आना है, वही मसीह के साथ चिमटी होगी यूं। और उसका मतलब है कि वो भी 200-300 साल में मुकम्मल होगी। जिस तरह इस्लाम के गलबे का पहला दौर 200-300 साल में मुकम्मल हुआ था। तो ये मजमून मुझे तो इससे समझ आ रहा है। अगर किताब की तरफ भी कर दें तो एक और मजमून उभर आएगा जो बिल्कुल दुरुस्त होगा, उस पर कोई एतराज का किसी को हक नहीं। तो हज़रत मुस्लिम नबी ने अगर किताब की तरफ तस्वीर फेंक दी तो जायज काम किया, दुरुस्त किया, लेकिन वो सिर्फ ये इशारा था दरअसल लोगों के लिए कि एक ही तर्जुमे को ना पकड़ के बैठ जाया करो, और भी तर्जुमे मुमकिन है। इसमें हुजूर आगे हुजूर ने तफसीर में भी जिक्र किया है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी तबाही आने वाली हैं, उनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, मुसलमानों की इब्तदाई का भी और आखिरी का। वो साथ करो मुझे ले रहे हैं जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, तो वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मुस्लिम ने यही मान लिया तो बड़ी वही बात है, जिसमें कोई इख्तिलाफ का सवाल ही नहीं। हुजूर मेरा आगे सवाल ये था कि हमें पता लग जाता है कि कौन सी तबाही कब आने वाली है ईसाइयों के मुताल्लिक़? पता लग सकता है और बाद में पता लग जाता है। और बाद लोगों को सुबह काज़िब को देखकर यह अंदाजा नहीं होता कि ये सुबह काज़िब है या सुबह सादिक है, और बाद आगे रात को भी जो रोशनी की लिखी नजर है तो सुबह समझ लेते हैं। तो बाद अलामतें लतीफ रंग रखती हैं और उसके लिए साहिब बसीरत होना जरूरी है। बस जो अलामतें कुरान करीम में मौजूद हैं उसके लिए तो और भी शर्तें हैं। उनको पढ़ने के लिए बसीरत से मुराद है नूर तक़वा हासिल हो, मुताहर हो, अल्लाह की तरफ से पाक किया गया हो और उसको तौफीक अता हुई हो कि उसको वो समझ सके, तो उसका जिक्र है कि वो अलामतें पढ़ेगा। वरना अलामतें पढ़ना हर एक का काम तो है ही नहीं, वो अलामतें पढ़ते पढ़ते कुछ और ही बना देंगे बात को। इल्म जो कुरान करीम में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यहाँ आम उलमा मुराद नहीं, वो रूहानी उलूम वाले मुत्तकी लोग हैं, समझे? सुनो, जो मसलन का फरमाया था वो 3 आयत पहले है। हाँ, वो उसी तसलसल में आ गया है। पढ़े वलम्मा ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका ज़ुरिब इब्नु मरियम मसलन। इब्नु मरियम पुराने की बात नहीं करते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसाल बनाते हैं, उसकी मिसाल, उसे मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, तो फिर ये लोग भी देखते हैं। और ये बहुत ही लतीफ मजमून है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इब्न मरियम की बातें करेंगे तो उससे एक मसल के तौर पर कहेंगे कि मेरी उम्मत में भी ये वाक़या होने वाला है। और ये कुछ न कुछ भिनक उन लोगों को पड़ गई थी, तो वो कहते थे कि
غیر کا معبود تم نے پکڑ لیا ہے اپنے لیے، وہ یہ سمجھتے تھے بیوقوف کہ معبود ہی پکڑ لیا ہے، اور ہمارے سے وہ پھر بہتر ہے، اپنا کیوں نہیں لیتے؟ اس کا جواب قرآن کریم نے دیا کہ معبود کے طور پر ہرگز نہیں پکڑا گیا، وہ تو ایک تمثیلی بیان ہے جسے اختیار کیا گیا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوگا، جب وہ مثل بن کر آئے گا، یعنی اس کی تمثیل ظاہر ہوگی، اس وقت قیامت کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی، وہ قیامت کے قریب ہوگا. یہی ہے نا تسلسل میں پڑھیں. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یسدون، ہاں، وقالوا آلهتنا خیر ام هو کیا ہمارے معبود سے وہ بہتر ہے؟ ہاں، ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. کہ انہوں نے وہ تو یہ بات بیان کرتے ہیں صرف جھگڑے کی خاطر، اس لیے کہ ہیں ہی جھگڑالو قوم، لیکن اصل واقعہ ہونا ہے اور وہ مثل کے طور پر ہوگا، اور جب وہ ہوگا تو پھر تمہیں ساتھ کی سمجھ آئے گی کہ انقلاب ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے نہیں سمجھ آ سکتی. آگے بھی ہاں جی، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه یہ مثلا جواب ہے آلیہ کا. ہاں، ارے پھر مثلا پھر پڑے گا. وجعلنا ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل ٹھیک، ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون ٹھیک. وانه لعلم للساعۃ فلا تمترن بها واتبعون. وہ پہلا مسیح جو تھا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. یہ آیت بتا رہی ہے صاف کہ جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کی ایک حیثیت بنی اسرائیل کے لیے مخصوص تھی، وہ مثلاً تھا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے نمونہ. یہاں مثل کا معنی بھی بدلتے ہیں نا، جو عربی میں جائز معنی وہ بتا رہا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونے کے طور پر تھا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات کر رہے ہیں وہ معبود نہیں ہے، اس کو ان لوگوں نے بعد میں معبود بنا دیا تھا، لیکن ایک مسیح بطور مثل آنا ضرور ہے، وہ علم الساعہ ہوگا، وہ مستقبل کا مسیح ہے، اور وہ پہلا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا. آنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا کوئی مسیح ہے جو امت محمدیہ میں مثل کے طور پر پیش ہوگا. پہلا بھی مثل ہے، دوسرا بھی مثل ہوگا. دوسرے کا مثل ہونا بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ساتھ کا آغاز فرمایا، اور قرآن کریم آخرین میں پھر اس ساتھ کا ذکر کرتا ہے، وہ ساتھ ایک مسیح سے وابستہ ہے جو بنی اسرائیل والا نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے جو مخصوص تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا. اس لیے محمد صلی اللہ ہی نمونہ ہے اور آپ کا نمائندہ ہی نمونہ بن سکتا ہے. اب بات واضح ہو گئی. ظہور مہدی آخر